خواب کو جان جاتے ہیں، اس خواب کی عملی تفسیر اس کو دے رہے ہیں، تعبیر بتا رہے ہیں۔ مرحب جو خواب تو نے دیکھا تھا کہ شیر تیرے سامنے آ کے بھی دیواریں کانپ جاتی ہے، در و دیوار ہل جاتے ہیں، علی کے نام سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا، تجھ سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جو واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، کس طریقے سے حیدر کرار علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ساری زندگی مصطفیٰ کے ساتھ گزاری ہے۔ ایک جنگ کا خاص موقع ہے جس جنگ کو بڑا مشہور انداز میں روایت اس واقعات کی جاتی ہے، اس کو خیبر کہتے ہیں۔ قلعہ خیبر، مقام خیبر کی ان وادی میں جب جنگ ہونی ہے، اس حدیث پاک کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے، مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ واقعہ خیبر کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی معیت میں 2 سے 3 دن تک 4 قلعے فتح ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بڑا قلعہ جس کے دروازے کے پیچھے تمام یہودی چھپے بیٹھے تھے اور دروازے کے سامنے مرحب کو کھڑا کر دیا۔ مرحب ایک مشہور پہلوان تھا، لگ بھگ 100 سے 1000 لوگوں پر بھاری پڑنے والے کو مرحب کہتے تھے، اس کو دروازے کے قریب کر دیا۔ اب یہاں تک بات ہو گئی، دروازہ کھلنے نہیں پا رہا ہے، صحابہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، کل صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرے گا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب فرمایا کہ وہ جھنڈا لے کے نکلے گا، کامیابی کیسے ہوگی؟ جن کے ہاتھ میں آقا پرچم دینے والے ہیں، وہ خیبر کی فتح ان کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے فرمان کے بعد آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کا دوہرا پہلو یہ ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیغام دے دیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا، جو اللہ کو محبت کریں گے اللہ کے رسول سے محبت کریں گے، اور اللہ بھی اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کریں گے۔ ان کے ہاتھ پر خیبر کے قلعہ کو فتح ہونا ہے۔ اب صحابہ میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، رات کے وقت سب صحابہ منتظر ہے کہ صبح مصطفیٰ کس کے ہاتھ میں پرچم دیں گے اور کون جائیں گے اس کو فتح کرنے کے لیے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کو طلب کیا گیا، آپ کے آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، مصطفیٰ کریم نے طلب کیا، کہا علی کہاں ہے؟ علی مرتضیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ کہا یا رسول اللہ آنکھوں کی یہ تکلیف ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے آنکھوں میں لگا دیا۔ اب دعا فرمائی، اب مولا کائنات کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کہ کوئی تکلیف آنکھوں میں تھی ہی نہیں۔ اب اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہے، تلوار مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں ہے اور حضرت مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں پرچم ہے۔ جب پہنچے دروازے پر، اب دستک دی، پوچھا کون؟ فرمایا علی المرتضیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں۔ مرحب اپنا تعارف دیتا ہے، مجھے مرحب کہتے ہیں، علی شیر خدا علی المرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنا وہ نام بیان کرتے ہیں جو آپ کی والدہ ماجدہ نے نام رکھا تھا۔ فرمایا کہ میرا نام حیدر میری ماں نے رکھا ہے۔ حیدر کے معنی یہ ہے کہ ایسا شیر اپنے دشمن کو چیر دے، درمیان سے آدھا آدھا کر دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے وارننگ دیتا ہے، اشارہ دیتا ہے، دشمن اگر چاہے تو بھاگ جائے، اس سے کوئی بدلہ نہیں، اس سے کوئی جھگڑا نہیں، اگر چاہتا ہے تو نکل جائے،
علی شیر خدا اپنا حیدر کا تعارف دیتے ہیں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کے بعد روایت ملتی ہے وہ مرحب نے ایک خواب دیکھا تھا، کچھ دن پہلے دیکھا یا زندگی کے کسی مرحلے میں خواب دیکھا تھا۔ خواب یوں دیکھا تھا کہ کوئی شیر ہے جو اس کو آدھا آدھا کر رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات اللہ کے فضل سے اس خواب کو جان جاتے ہیں، اس خواب کی عملی تفسیر اس کو دے رہے ہیں، تعبیر بتا رہے ہیں۔ مرحب جو خواب تو نے دیکھا تھا کہ شیر تیرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، جو خواب تو نے دیکھا ہے مجھ کو حیدر کہتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ کو حیدر میری ماں نے میرا نام رکھا۔ اب روایت میں الفاظ ہے، حضرت مولا کائنات نے جب ہلا دیا دروازے کو، شیخ محقق لکھتے ہیں مدارج النبوہ میں، خیبر کے سارے قلعے کی دیواروں میں زلزلہ آ جاتا ہے، لرز برندان ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات اس دروازے کو ہلاتے ہیں۔ اب بتائے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ہاتھ میں پرچم بھی ہے، نہ پرچم نیچے آیا نہ تلوار نیچے آئی، پھر علی شیر خدا نے دروازہ کیسے اکھاڑا؟ دروازہ ہلتا ہوا جب اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، علی شیر خدا علی المرتضیٰ شیر فاتح خیبر جب خیبر کے قلعے کے اندر فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، صحابہ پیچھے آ جاتے ہیں، اب قلعہ خیبر فتح ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دوسرے دن اس دروازے کو 40 لوگ مل کے دروازے کو ہلا نہیں پائے، دروازے کو ہٹا کے رکھنے کے لیے 40 لوگوں کی ضرورت پیش آئی۔ اکیلی ذات مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جنہوں نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، اس کو ڈھال بنا کے قلعے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری، شجاعت اس انداز میں، اسی کے ساتھ آپ کا نام فاتح خیبر بنا، اور آج بھی دیواریں کانپ جاتی ہے، در و دیوار ہل جاتے ہیں، علی کے نام سے آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی میں حدیث پاک ہے، مفہوم حدیث ذکر کر کے گفتگو کو آگے لے چلوں۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تجھ سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے، تجھ سے محبت مومن ہی کرے گا، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پیغام دے دیا۔ صحابہ اپنا عمل بتاتے ہیں، جب کسی کے ایمان کو جانچنا ہوتا یا کسی کو محفل کے اندر دیکھنا ہوتا، ہم علی شیر خدا علی المرتضیٰ کا ذکر چھیڑ دیتے، جس کا چہرہ بدل جاتا ہم سمجھ جاتے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، جس کے چہرے پر خوشی کے آثار آ جاتے ہم سمجھ جاتے کہ اس کا حال کیا ہے۔ الغرض نتیجہ یوں نکلا، آج امت مسلمہ کے ان حالات پر ہم حضرت مولا کائنات علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت، آپ کی حیات، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت اور آپ کا اسلام کی خاطر غزوات میں شامل ہونا، بڑی بڑی جنگوں میں مولا کائنات علی شیر خدا علی المرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شامل ہونا، گویا یہ آپ کی بہادری